الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر رضی اللہ عنہ قال كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب استند الى جذع النخل من سوار المسجد فلما صنع له المنبر فاستوى إليه صاحت النخلة التي كانت يخطب عندها حتى كادت أن تنشق فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت قال بكت على ما كانت تسمع من الذكر. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کا نام لے کر اس کے شیدائی الٹ دیتے تھے تحت قیصریت اور دارائی، سلام اس پر کہ جس کے پریشان حال دیوانے سنا سکتے ہیں اب بھی خالد و حیدر کے افسانے. میرے معزز سامعین و ناظرین اکرام، آج کے اس درس حدیث میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پاک پڑھی ہے جو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور اس حدیث پاک کو حدیث کی کتاب سنن النسائی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 530 اور صحیح البخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 738 پر ذکر کیا گیا ہے. اس حدیث پاک میں ایک تنے کی، ایک جو درخت کا کھجور کا تنا ہے، اس کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا ذکر ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اور مسجد نبوی شریف کے ستون کھجور کے تنوں کے تھے. خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے تو ایسے ہوا کہ کسی نے منبر شریف بنا کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیا. وہ منبر جب مسجد نبوی شریف میں رکھا گیا تو پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس منبر پر بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اس کے ساتھ ٹیک لگاتے تھے. صاحت النخلۃ التي كانت يخطب عندها حتى كادت ان تنشق. تو ایسے ہوا کہ جس کھجور کے تنے کے ساتھ حضور ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اس سے چیخنے کی، رونے کی آواز آنا شروع ہو گئی. اتنی اونچی آواز سے اس سے رونے کی اور چیخنے کی آواز آ رہی تھی، قریب ہے کہ وہ کھجور کا تنا پھٹ جاتا. فنزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا کی ہر چیز ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسانوں سے بھی محبت کرتے تھے، جانوروں سے بھی محبت کرتے تھے، درختوں سے بھی محبت فرماتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ محبت کرنے والے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منبر سے نیچے اترے اور اس کھجور کے تنے کے پاس آئے جو رو رہا تھا، جس سے رونے کی آواز آ رہی تھی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھجور کے تنے کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا. حتی اخذها فضمها الیہ. اپنے سینے کے ساتھ لگایا، جیسے جب کوئی بندہ کسی پر غم آیا ہو، کسی کی فوتگی ہو جائے تو
تو ہم اس کو اپنے سینے کے ساتھ لگاتے ہیں تاکہ اس کا غم ہلکا ہو جائے. تو حضور نے بھی اس کھجور کے تنے کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا. فَجَعَلَتْ تَئِنُّ أَنِينَ الصَّبِيِّ الَّذِي يُسَكَّتْ، تو وہ تنا ایسے رو رہا تھا، ایسی اونچی اونچی آواز سے اور ایسے ہچکیاں لے کر رو رہا تھا جیسے چھوٹا بچہ جو ہے وہ رو رہا ہوتا ہے. الذی یسکر، یعنی جس کو چپ کرایا جائے. چھوٹا بچہ رو رہا ہو تو والدین اس کو چپ کراتے ہیں، کیسے وہ ہچکیاں لے لے کے ایسے روتا ہے، ایسے وہ تنا رو رہا تھا. جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الم نشرح لک صدرک والے سینے کے ساتھ لگایا تو استقرت، تو وہ تنا خاموش ہو گیا، چپ ہو گیا. اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بکت علی ما کانت تسمع من الذکر، یہ جو کھجور کا تنا رو رہا تھا یہ اس لیے رو رہا تھا کہ اس کے ساتھ ٹیک لگا کر میں اللہ کا ذکر کرتا تھا، اللہ کی یاد، اللہ کو یاد کرتا تھا، رب کا قرآن پاک پڑھتا تھا، اپنی احادیث اپنے صحابہ کرام کو سناتا تھا. تو یہ اس ذکر کی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں وہ رو رہا تھا کہ پہلے وہ ذکر سنتا تھا، اس کے ساتھ ٹیک لگتی تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک اس کے ساتھ لگتا تھا. جب حضور کا جسم مبارک اس سے جدا ہو گیا، اس جدائی میں اور وہ جو اللہ کا ذکر پہلے سنتا تھا اس کی وجہ سے وہ تنا رو رہا تھا. تو اب دیکھیں میرے محترم سامعین، ایک لکڑی ہو کر، ایک درخت ہو کر، ایک کھجور کا تنا ہو کر، اس کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے کتنی محبت، اس محبت میں وہ رو رہے ہیں. اور آج ایک ہم اشرف المخلوقات انسان ہو کر ہمیں اگر اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہ ہو اور آپ کی محبت میں اور اللہ کے ذکر میں ہمیں رونا نہ آئے، یہ کتنے افسوس کی بات ہے. جس نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی اس کو کامیاب کیا اور آخرت میں بھی اس کو کامیاب کیا. اور محبت کی نشانی یہ ہے کہ ان المحب لمن يحب مطیع، کہ جو محبت کرنے والا ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کا فرما بردار ہوتا ہے. ہم بھی اگر اپنی زبانوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے پیارے نبی سے سچی محبت ہے، تو پھر ہمارے عمل سے، ہماری شکل و صورت سے، ہمارے کردار سے، ہمارے اخلاق سے، ہمارے زبان کے بول سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا اور آپ کی ہر سنت چمکتی دمکتی نظر آنی چاہیے. سب انشاءاللہ کوشش کریں گے نا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا